کو ٹھیک لگ رہا ہو کہ یہ حدیث ظاہر سے مطلب ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی فنی خرابی ہوگی کہ نہ آپ کو پتہ چلے گا نہ مجھے پتہ چلے گا، ہم تو کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں نا وہ اس میں کھوج لگاتے ہیں اور اس میں تفتیش کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ حدیث کیا ہے، یہ صحیح نہیں بلکہ غیر صحیح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور میں اس کی مثال آپ کو دے دوں، مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں کوئی بندہ ہو، وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو ظاہر اس میں کمزوری تو نظر آپ کو نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ خود کو تھوڑا سا محسوس کر رہا ہے کہ یار مجھ میں کچھ اس طرح ہے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کہو گے کہ آپ میں کیا بیماری تو نہیں ہے، آپ کا ماشاءاللہ صحت بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ صحیح ہے، آپ کا نظام ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بندہ اس کو لیا جاتا ہے نا کسی اسپیشلسٹ کے پاس اور وہ اس کا لیبارٹری میں ٹیسٹ وغیرہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ بیماری نکل آتی ہے کہ اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے یا اس کو یرکان ہے، جو بھی ہے مثال کے طور پر، تو آپ کو تو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن جب اسپیشلسٹ کے پاس گیا تو وہاں بیماری نکل آئی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے نا میری؟ تو اس کو معلل کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا صحیح کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں حسن کی تعریف، حسن لذاتہ کی تعریف پر۔ اب اس کو غور سے سنو۔ حسن لذاتہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس میں صحت کی یہ پانچوں شرائط وہ موجود ہوتی ہے، لیکن ایک شرط نہیں پائی جاتی، وہ جو کامل الضبط والی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ ہاں، یعنی حسن لذاتہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں صحیح لذاتہ کی سوائے ایک شرط جو کامل الضبط والی، جس کا حافظہ مضبوط ہو، یہ شرط نہیں پائی جاتی، باقی تمام شرائط اس میں موجود ہو، مطلب اس میں اتصال سند بھی ہو، اس میں عدالت بھی ہو، اس میں شذوذ بھی نہ ہو اور اس میں معلل بھی نہ ہو، لیکن کامل الضبط والے شرط جو ہے وہ اس میں کیا ہو، مفقود ہو، وہ نہ پایا جاتا ہو، تو ایسے حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ حسن لذاتہ۔ کیا نام دیں گے؟ لیکن ایک شرط ہے، اس کو تب آپ حسن لذاتہ ہی کہیں گے جب یہ ایک سند سے روایت ہو۔ کتنی سندوں سے؟ مثال آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی نے ایک بات کو، ایک حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں اس کی سند میں جو آپ کے بھائی کی سند سے آپ کو جو بات پہنچی ہے نا، وہ سند بھی متصل ہے، اس میں سارے راوی عادل بھی ہیں، وہ شذوذ بھی نہیں ہے، وہ معلل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے بھائی کا حافظہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کیا ہے؟ کمزور ہے، اور یہ روایت کسی اور سے روایت بھی نہیں ہو، بس ایک ہی سند ہو آپ کے بھائی کی، تو اس حدیث کو ہم کیا نام دیں گے؟ حسن لذاتہ ہی۔ اب سمجھ آ گیا؟ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا۔ اب جب یہ سمجھ آ گیا تو اب صحیح لغیرہ کو جب ہم پڑھیں گے نا، وہ آپ کو اس سے بھی آسان لگے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھو، اصل میں صحیح لغیرہ جو ہوتا ہے نا، صحیح لغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اصل میں حسن لذاتہ حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سند سے روایت نہیں ہوتی بلکہ کئی متعدد سندوں سے روایت کی گئی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ جو صحیح لغیرہ حدیث ہوتی ہے نا، یہ وہی حسن لذاتہ حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن جو کہ حسن لذاتہ ایک سند سے روایت کی گئی تھی تو ہم نے اس کو کہا کہ حسن لذاتہ، اور وہی حسن لذاتہ حدیث کی اگر سند متعدد ہو، ایک آپ کے بھائی کا سند ہے، ایک میرے بھائی کی سند سے روایت ہے، ایک فاطمہ کی بھائی کی سند سے وہ روایت ہے، اب سند متعدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے نا۔ تو اب یہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو صحیح لغیرہ ہی کہیں گے، یعنی مطلب جب سند متعدد ہو جاتی ہے تو یہ حسن لذاتہ سے ترقی کر جاتا ہے اور صحیح لغیرہ ہی بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب اس کو ہم صحیح لغیرہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو، ہم اس کو بھی صحیح تو کہتے ہیں لیکن کسی غیر کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان متعدد سندوں کی وجہ سے اس میں صحت آئی ہے۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اس کی سند زیادہ ہو گئی ہے تو زیادہ سندوں کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ صحیح تو ہے، لیکن غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر کیا چیز ہے؟ وہ غیر ہے ان کی سندوں کا زیادہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں پر جب اس کی سند متعدد ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو خلل واقعہ ہوئی تھی، وہ جو خامی تھی اس میں کہ مطلب اس کا حافظہ کمزور ہے، وہ خامی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خامی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح لغیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں حسن لغیرہ پر۔ کون سی حدیث پر؟ حسن لغیرہ پر۔ دیکھو، حسن لغیرہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ضعیف حدیث کی تعریف سمجھنی ہوگی، یعنی حسن لغیرہ کی تعریف موقوف ہے، اس کا ڈیپینڈ ہے ضعیف حدیث کی تعریف پر۔ جب تک آپ کو ضعیف حدیث کی تعریف کا پتہ نہیں چلے گا نا، تو آپ حسن لغیرہ کو نہیں سمجھو گے۔ اب دیکھو، ضعیف تعریف کون سی ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث کی تعریف ہو، ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس حدیث میں صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ دونوں کی شرطوں میں سے کچھ شرطیں وہ نہ پائی جائے تو اس کو ہم ضعیف حدیث کہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
میں نے یہ کہا کہ ضعیف حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں صحیح لذاتی ہی جو کہ 5 شرائط تھی، اور اس طرح حسن لذاتی ہی جس میں 4 شرائط تھی، اس میں کچھ شرطیں وہ اگر کسی حدیث میں نہ پائی جائے نا تو اس کو ہم ضعیف حدیث کہیں گے۔ کیا حدیث کہیں گے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے اور اس میں صحیح لذاتی ہی کی ایک وہ نہیں پائی جاتی، مثال شرط کہ وہ اتصال سند ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے اتصالی؟ مطلب وہ اس کی سند متصل نہیں ہے۔ تو یہ تو کہاں سے؟ یہ حسن لذاتی ہی سے ہم نے ایک شرط لے لیا جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اور ایک شرط ہم نے صحیح سے لے لیا، مثال اس کا حافظہ بھی کمزور ہو۔ کیا ہو؟ مطلب ایک حدیث ایسا ہے کہ اس کو ایک راوی نے روایت کو، کتنے راویوں نے؟ ایک راوی نے اگر روایت کیا ہو اور اس میں کیا ہو، اس کا حافظہ بھی کمزور ہو، حافظہ کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ یا تو اس کی سند متصل نہ ہو یا اس میں عدالت نہ ہو۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو ایسے حدیث کو اگر ایک سند سے روایت کی گئی ہو تو اس کو ہم ضعیف کا نام دیں گے۔ مثال میں آپ کے بھائی کی مثال دیتا ہوں، آپ کا بھائی ہے، اس نے ایک حدیث روایت کیا یا ویسے آپ کو ایک خبر دے دیا، لیکن آپ کا بھائی ایسا ہے کہ اس کا حافظہ بھی کمزور ہے اور اس کی جو سند تھی نا وہ بھی متصل نہیں تھی، تو آپ کے بھائی کو ہم کیا نام دیں گے اس روایت کردہ بات کو، حدیث کو؟ ضعیف۔ اور اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ایک سند سے اس طرح کا روایت ہو گئی تو اس کو ہم ضعیف کہیں گے۔ اب آ جائے حسن لغیرہ پر، تو حسن لغیرہ کا مطلب کیا ہے؟ حسن لغیرہ کا مطلب، حسن لغیرہ کی تعریف ہوتی ہے کہ حسن لغیرہ وہی ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن جب وہی حدیث ضعیف جو ہے وہ کئی متعدد سندوں کے ساتھ روایت کی جائے تو وہ ضعیف سے ترقی کر کے حسن لغیرہ ہی بنے گا۔ اب سمجھ آ گیا؟ تو یہ کہا جاتا ہے ضعیف۔ آپ اس کو علم ریاضی کی یہ فارمولی، آسان فارمولہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اس کو لکھ لیں کہ ضعیف جمع ضعیف مساوی حسن لغیرہ۔ کیا میں نے بتایا؟ ضعیف مساوی حسن لغیرہ، سمجھ آ گیا نا؟ اور وہ جو صحیح لغیرہ حدیث تھی نا اس کا فارمولہ بھی آپ لکھ دیں جو ابھی بتا دیا، وہ تھا حسن لذاتہ جمع حسن لذاتہ مساوی صحیح لغیرہ۔ یہ آپ کو آسانی کے لیے میں نے بتا دیا۔ حسن لذاتہ پلس حسن لذاتہ از اکول ٹو یعنی مساوی صحیح لغیرہ۔ سمجھ آ گیا ابھی؟ اب آگے اس کو اور بیان کر دوں یا اتنا کافی رہے گا جتنا آپ کو؟ بس ٹھیک ہے، آپ اس کو ریڈ کریں تو انشاءاللہ ہم پھر یہیں سے کتاب میں پڑھیں گے، اس میں اور بھی بہت سے کافی اہم باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ریکارڈنگ میں سینڈ کرتا ہوں۔ انٹرویو تو پہلے ان لوگوں کا وہ آپس میں وہ مشورہ نہیں ہو رہا کہ مطلب کیا ہے، بہرحال کوئی اس میں حاضری لگائے یا نہ لگائے، لیکن 9 سوا 9 بجے میں انٹرویو جو ہے نا وہ لوں گا، وہ مختلف کتابوں میں، مطلب کوئی بھی کتاب میں پہلا انٹرویو ہوگا تو وہ مکس ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوکے۔